تیری بادشاہت آئے۔ حصہ ساتواں۔ مقدسہ مریم مادر ملکہ، اس کے 3 اہم نکات۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ 3 ثانوی نکات بھی اناجیل ہی میں پورے ہوتے ہیں، جن کی خصوصیات کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، مقدسہ مریم مادر ملکہ۔ نمبر 2، پطرس بطور وزیر اعظم۔ نمبر 3، یسوع شکر گزاری کی قربانی اور تجدید۔ تیری بادشاہت آئے۔ حصہ ساتواں۔ مقدسہ مریم مادر ملکہ، اس کے 3 اہم نکات۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ 3 ثانوی نکات بھی اناجیل ہی میں پورے ہوتے ہیں، جن کی خصوصیات کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، مقدسہ مریم مادر ملکہ۔ نمبر 2، پطرس بطور وزیر اعظم۔ نمبر 3، یسوع شکر گزاری کی قربانی اور تجدید۔ نمبر 1، مقدسہ مریم مادر ملکہ۔ مقدسہ مریم مادر ملکہ کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے جب وہ اپنے لوگوں کے لیے التجا کرتی ہے، جب وہ اپنے شاہی بیٹے کی اصلاح کرتی ہے، جب وہ غیر قوموں کے مختار شخصیات کا استقبال کرتی ہے جنہیں مجوسی کہا جاتا ہے، اور جب وہ شاہی دربار میں 12 شاہی شاگردوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اور جب میں گٹ گئی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی 3 آیت۔ اور اس گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا، اور اس کے آگے گر کر اس سے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر سے نظر گزرانا۔ متی کی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی 11 آیت۔ اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی بہن حلفائی کی بیوی مریم اور مریم مگدلی کھڑی تھیں۔ یوحنا کی انجیل، اس کا 19واں باب، اس کی 25 آیت۔ تب پطرس نے ان 11 کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کی اور ان سے کہا، اے یہودی مردوں اور یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو۔ رسولوں کے اعمال، اس کا 2 باب، اس کی 14 آیت۔ نمبر 2، پطرس بطور وزیر اعظم۔ خداوند یسوع مسیح اپنی سلطنت میں پطرس کو وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات کرتا ہے، جس کو مختار، نائب وزیر اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ نائب کا کام داؤد کے گھرانے کی دیکھ بھال کرنا تھا، اور بادشاہ اس کو کنجی کی علامتی شکل میں قوت عطا کرتا تھا۔ اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ مقدس متی کی انجیل، اس کا 16واں باب، اس کی 19 آیت۔ خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ محل کے اس مختار بادشاہ کے جلیس شبانہ کے پاس جا، اور تیری پوشاک اسے پہناؤں گا، اور وہ یقیناً نیست ہو جائے گا، خداوند نے فرمایا ہے۔ اشعیاء نبی کی کتاب، اس کا 22واں باب، اس کی 15 آیت سے 25 آیت تک۔
نمبر 3، یسوع شکر گزاری کی قربانی اور تجدید۔ خداوند یسوع مسیح شکر گزاری کی قربانی کو از سر نو تجدید کرتا ہے۔ عبرانی میں شکر گزاری کی قربانی کو ٹوڈے کہا جاتا ہے اور یونانی زبان میں اس کو یوخرستیا کہا جاتا ہے، اور خداوند یسوع اپنے بدن اور خون کی صورت میں اس روٹی اور مے کو یوخرست میں تبدیل کرتے ہوئے پیش کرتا ہے۔ بے شک جب بھی ہم یسوع کو روٹی توڑتا دیکھتے ہیں تو ہم مسیحی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ شکر گزاری کی قربانی پیش کر رہا ہے۔ اور یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس قدر کہ وہ چاہتے تھے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 11ویں آیت۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے روٹی لے کر برکت چاہی اور توڑ کر انہیں دینے لگا، اور کیوں کر انہوں نے اسے روٹی توڑنے کے وقت پہچانا۔ لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اس کی 30ویں آیت سے 35ویں آیت تک۔ کوئی بھی ایماندار انجیل کی اس خوشخبری سے انکار نہیں کر سکتا۔ خداوند یسوع مسیح کے دور حاضر کے لوگ داؤد کے گھرانے سے مسیح بادشاہ کے منتظر تھے۔ کوئی بھی ایماندار انجیل کی اس خوشخبری سے انکاری نہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے آپ کو بطور ایک منتظر داؤد بادشاہ کے طور پر پیش کیا۔ اگر یسوع ہی داؤد بادشاہ ہے تو کسی لحاظ سے اس کی بادشاہت بھی داؤد کی طرح ہونی چاہیے۔ داؤد کی حکمرانی یسوع کی بادشاہت ہے، کوئی اور اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اس عہد کی جو خدا نے داؤد سے باندھا تھا، اس بادشاہت کی جگہ کوئی اور بادشاہت نہیں لے سکتی تھی۔ یسوع کی بادشاہت ہی وہ بادشاہت تھی، اور یہ وہی بادشاہت ہے جو اپنے وعدہ انجام کو پہنچی۔ اور میرے سارے بیٹوں میں سے، کیونکہ خداوند نے مجھے بہت سے بیٹے بخشے ہیں، میرے بیٹے سلیمان کو چن لیا کہ اسرائیل میں خداوند کی سلطنت کے تخت پر بیٹھے۔ اخبار کی پہلی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 5ویں آیت۔ عہد عتیق کے مصنفین اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے کہ داؤد کے گھرانے کی حکمرانی خدا کے الہی عہد پر قائم ہوئی تھی، اور صرف داؤد کا بیٹا ہی خدا کا بیٹا کہلایا تھا۔ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، اور جب وہ بدی کرے تو میں اس کی آدمیوں کی لاٹھی سے اور بنی آدم کے تازیانوں سے تادیب کروں گا۔ سموئیل کی دوسری کتاب اس کا 7 باب اس کی 14ویں آیت۔ میں خداوند کا فرمان اعلان کروں گا، خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج ہی تو مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ مزمور 2 باب اس کی 7ویں آیت۔ لہٰذا داؤد کی بادشاہت زمین پر خدا کی بادشاہت کا ظہور تھا، اور خدا کی ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی یہ بادشاہت اسرائیل اور غیر قوموں کے لیے بلکہ تمام دنیا کے لیے تھی۔ مگر اب یہ بادشاہت کہاں ہے؟ خاص طور پر یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد اب یہ بادشاہت کہاں ہے؟ قدیم اور دور حاضر کے مسیحیوں کے لیے غالباً یہ سوال زیادہ اہمیت کا حامل نہیں رہا۔ Thanks for watching. Have an eternal home. God bless you all.